آخری 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 گروپ برداشت کی تعریف ممکن نہیں، گروپ برداشت کی تعریف ممکن نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برداشت گروپ کے ساتھیوں، میرے تمام چھوٹے بڑے جو سلسلہ چل پڑا ہے، ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ گروپ کا ممبر جب کبھی جہاں کبھی بھی جس حالت میں ہوگا، ہم اس کو کیمرے میں اپنے قید کریں گے۔ بنیاد جو چل پڑی ہے وہ مسلسل ہم اس پہ بڑے جوش و خروش سے چل رہے ہیں۔ آج ایک انمول شخصیت سے آپ کو ملاؤں گا برداشت گروپ کے۔ ہر ایک کے لیے ایک ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن ایک آل راؤنڈر چیمپئن برداشت گروپ میں میرے خیال سے یہ ایک ہی ہوں گے جس میں ساری خوبیاں آل ان ون۔ میں کیسے ان کا تعارف کراؤں، کیا کہہ کے کراؤں؟ اتنا کہوں گا، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ جو یاد نہ آئے بھول کے پھر آئے ہم نفسو، وہ خواب ہیں ہم۔ ایک ایسی ہی شخصیت جو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، برداشت گروپ کا ایک نایاب ممبر جس کو کہتے ہیں محسن علی عیدید، چیمپئن آف دی فیلڈ، ہر فیلڈ کے چیمپئن۔ آپ انہی کی خوبیوں کو لے کر آج ابوظہبی کے ایک بہترین ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پر جس کسی کو ڈرائیونگ لائسنس ہونا ہوتا ہے، وہاں پر ایک ٹرینر انسپیکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں آپ، اور وہاں پر ایک بہترین نام بھی کمائیں، کیوں نہ کمائیں۔ وہاں پر ایک ایسی شخص کی ضرورت تھی جس کو ہر قسم کی زبان سے واقفیت ہو۔ میرے بھائی نے ادبی لحاظ سے اور پھر اپنے چال چلن کے حساب سے بھی ہر قوم کی زبان کو اپنے انداز میں پیش کرنے کا ایک ماہر فن رکھتے ہیں۔ چلیے، میں زیادہ کچھ لمبا وقت نہیں لیتا، جس سے بات کرنا ہے، جس سے ہمارا مقصد ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں محسن علی عیدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 ٹائم ورلڈ چیمپئن آف برداشت گروپ۔ آپ جہاں سے میں خود تعجب میں ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں تمام۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم ان سے۔ برداشت کی عدالت میں محسن علی عیدید صاحب، جی، ہمیشہ کی طرح ہر ممبر سے ہم جس طرح شروعات کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اسی طرح شروعات ہو، بالکل۔ کیونکہ ایک ایسی نایاب شخصیت ہے جس سے گروپ کے ہر ممبر کو، ہر چھوٹے کو ایک درس ملے گا۔ جہاں پر دور دور تک اردو کے تعلق سے سنا جاتا ہے، آج محسن علی کو سن کر وہ ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ محسن علی عیدید، برداشت گروپ آپ کی شخصیت کو، آپ کی شخصیت پہ ناز کرتا ہے۔ آئیے آپ شروعات کرتے ہیں آپ کے اپنے بچپن سے۔ کہاں آپ کی پیدائش اور کہاں آپ کی ابتدائی تربیت، اور پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ کہاں اور کیسے شروع ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عمر بھائی نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے، اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی پیار ہے، ورنہ گروپ میں ماشاءاللہ ہر کوئی، جتنے بھی ممبرس ہیں گروپ کے، جی ہر کوئی اپنے اپنے فن میں یعنی ایک مقام رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ جی ہاں،
کسی میں کچھ کم کسی میں کچھ زیادہ، اور یہ گروپ میں آنے کے بعد بھی ہمارا جو حوصلہ جو آج آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے گروپ میں آنے سے پہلے ہم اتنے نہیں تھے. یعنی گروپ میں آنے کے بعد یہ حوصلہ افزائی آپ لوگوں کی طرف سے جی اور ہمارے صدر صاحب کی کاوشیں ہیں، آپ کی بھی. اس پر شاید میں نے کچھ شعر بھی کہے تھے، اگر یاد ہو تو. یاد تو فی الحال ابھی تو نہیں ہے مجھے. جی المہم انشاءاللہ پھر کبھی میں بارش کے جی 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 کیا تو الحمدللہ ہر شخص جو ہے اپنے اپنے مقام میں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک گلدستہ ایسے ہی بنتا ہے. یعنی اگر تمام پھول ایک ہی وجہ کے اگر ہوں تو پھر وہ گلدستہ نہیں کہلاتا، اس میں کوئی وہ مزہ نہیں آتا. وہ خوشبو میں جو الگ الگ خوشبو، الگ الگ رنگ ہونے چاہیے تھے. جی الحمدللہ. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میری شروعات ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، تو میری پیدائش تو حیدرآباد کی ہے الحمدللہ، لیکن پرورش میری بمبئی میں ہوئی، کیونکہ والد صاحب جو ہے بمبئی میں کام کرتے تھے، تو مقیم بمبئی میں تھے. اور ہماری والدہ جو ہے حیدرآباد سے ہیں، بارکس سے. جی تو ہماری پیدائش حیدرآباد کی ہے. جی تو ہم کو تو یاد ہی نہیں کہ ہم کب بمبئی گئے، کوئی ہم کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. ہاں چھٹیوں میں حیدرآباد آتے تھے برابر ہم لوگ، جب بھی گرمیوں کی چھٹی ہوتی تھی نانا سے ملتے تھے ہم. جو بغدادی اسٹور آپ نے نام سنا جی جی مشہور و معروف شخصیت ہے، ہمارے سے بھی رشتہ ہے. سید علوی صلاح الدین البغدادی جی جیلانی، وہ ہمارے نانا تھے، اللہ مغفرت کریں ان کی. اور سید پاشا بھائی جو ابھی آپ معروف ہوئے، جی معروف شخصیت ہے سید پاشا بھائی، وہ ہمارے ماموں ہیں وہ. جی جی. تو یہی ہے قصہ ہمارا کہ ہم حیدرآباد میں ہماری پیدائش ہوئی، اور بمبئی میں ہم منتقل ہوئے، پرورش وہاں ہوئی، تعلیم وغیرہ ہماری شروعات کی بمبئی میں ہوئی. بمبئی میں لیکن ایسا رہا کہ یعنی مستقل ایک جگہ ٹھہرے نہیں رہے ہم لوگ. الحمدللہ یہ اللہ کی مصلحت ہے. یعنی پہلے ہم تھے بمبئی کے جو مین ایریا میں، جسے ہم کہتے ہیں دانا بندر وغیرہ، جو مین ہب ہے محمد علی روڈ وغیرہ جو اب ایریا آپ دیکھتے ہیں، وہاں تھے ہم. تو اس کے بعد میں پھر وہاں سے منتقل ہو کے ایک ایریا ہے کرلا، وہاں ہم لوگ گئے. تو تھوڑی پھر تعلیم شروعات میں وہیں ہوئی تھی پہلے بمبئی میں، داؤد بھائی فضل بھائی اسکول میں. یعنی کے جی، نرسری، کے جی اور تیسری کلاس تک، 3rd اسٹینڈرڈ تک. لینگویج کون سی تھی محسن؟ انگلش لینگویج، انگلش میڈیم سے پڑھائی ہوئی تھی ہماری. انگلش تھی، اور وہاں کی محلی زبان جو ہے مراٹھی. تو پھر وہ تو چوتھی کے بعد میں مراٹھی شروع ہوئی تھی، ہندی مراٹھی. لیکن شروعات سے ہی انگلش میں ہی ہوئی تھی. انگلش میں ہوئی تھی، اردو کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ بالکل اردو کا کچھ بھی نہیں تھا، بس اردو وہی جو گھر میں بولی جاتی تھی وہی تھی بس، اور کچھ نہیں. جی. پھر اس کے بعد ہم جب منتقل ہوئے، بمبئی کا ایک دوسرا علاقہ ہے کورلا، تو وہاں جب گئے ہم تو پھر 4th اسٹینڈرڈ سے لے کے تقریباً 8th اسٹینڈرڈ تک ہم کورلا میں رہے. اس کے بعد پھر کسی وجوہات کی وجہ سے والد صاحب، کیونکہ وہاں پیچھے ایک طبیلہ تھا ہم جہاں تھے ادھر، جی، تو ڈاکٹروں کے مشورے پر ہم نے پھر وہ مکان کو والد صاحب تبدیل کر دیے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. جی جی. دل کی بھی تکلیف تھی ان کو. تو پھر واپس اسی ایریا میں واپس آ گئے. لیکن بس جو قدرت کو منظور تھا، جس بلڈنگ میں ہمارا گھر تھا وہ بلڈنگ ڈھہ گئی. ڈھہ گئی؟ ہاں بالکل. وجہ سے؟ پرانی ہونے سے؟ نہیں پرانی نہیں تھی، اصل میں وہ اس کی تعمیر RCC پہ نہیں تھی. جی جی. جیسے پرانی جو انداز میں تعمیر ہوتی تھی جس طرح سے. جیسے ڈھہ گئی تو کیا آپ لوگ مقیم تھے اس میں؟ ہاں تھے ہم. میں تو اسکول میں تھا اس وقت، والد والدہ گھر میں تھے. اوپر 2 بھائی ہمارے چھوٹے، جو 2 بھائی اور بہن تھی ایک، وہ تھے اوپر. تو لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب پیچھے سے کچھ ملبہ گرنے لگا تو لوگوں کی نظر پڑی اس پہ، تو انہوں نے جب سب کو آگاہ کیا فوراً. پھر جب اترے نیچے تو والدہ ہماری فرماتی تھیں کہ جب والد صاحب آخر میں نکلے، جیسا وہ نکلے تو ایک ناٹ گری ان کے پیچھے، اور پھر تقریباً ایک 20-25 قدم وہ لوگ جب دور گئے تو پوری بلڈنگ بیٹھ گئی. یہ 83 کی بات ہے یہ. جی 83 میں. تو پھر وہ تو معاملہ ایسا ہو گیا، بالکل ڈیزاسٹر زیرو ہو گیا معاملہ بالکل، کیونکہ ہم تو روڈ پہ آ گئے تھے ہم تو. جی. اور کئی دن لٹرلی والد والدہ تو خیر ہم نے ہمارے چاچا کے گھر وغیرہ میں، کیونکہ گھر چھوٹے تھے سارے، تو ہم خود، میں، میرے بھائی لوگ، ہم جو ہے جو دکانوں کے سامنے وہ کیا بولتے ہیں ہم اس کو، چبوترے. جی. اس چبوتروں پہ بھی ہم دن گزارے، وہاں رات نکالے ہم نے وہاں پہ. اور بارش کا موسم پھر، کیونکہ اس میں وجہ یہ تھی کہ
ایک 2 منزل پہ ایک شیشے کا کاروبار کرنے والا کوئی تاجر تھا، اس نے کچھ ضرورت سے زیادہ مال بھر دیا تھا، جتنی کیپیسٹی تھی بلڈنگ کی. اچھا اچھا تو وہ اچھا. چھت بیچ میں سے دب گئی اندر. تو دبنے کی وجہ سے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. کوئی کیا عمر تھی جب آپ کی یہ؟ 15 سال عمر. یعنی جب تک آپ میرے خیال سے ایک تعلیم کا ایک حصہ. ہاں 9ویں، وہی بولا نا 8ویں کلاس، ہاں 9ویں کلاس میں کچھ تھا میں اس وقت. اچھا، آپ وہیں پر میٹرک کیے؟ ہاں بمبئی میں میٹرک کیا میں. پھر میں جب 17 سال عمر تھی جب میں میٹرک کیا جی. تو والد صاحب کا پھر انتقال ہو گیا 86 میں. تو پھر پڑھائی تھوڑا رک گئی. 86 میں جب انتقال ہوا میں میٹرک کی تیاری کر رہا تھا. میری مارچ میں پیپر تھے، 20 فروری کو 86 میں والد صاحب کا انتقال ہوا. جی. تو حالات ایسے ہو گئے تھے گھر کے، تو ایسا لگا جیسے کہ دنیا رک گئی. دنیا رک گئی. آگے اب کیا ہوگا ہمارا؟ کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، کچھ نہیں. یعنی ایک ہی والد صاحب ہی تھے کمانے والے گھر میں، سب جو بھی ہے جی. یعنی بریڈ ارنر جیسے ہم کہتے ہیں وہی تھے. جی. تو پھر اس سال میں ایگزام نہیں دے سکا میٹرک کا. جی. کیونکہ جو ٹینشن تھی، پریشانیاں تھیں، اس وجہ سے تیاری نہیں کر سکا. مطلب تیاری. تو پھر اس کے بعد میں ایگزام دیا. پھر نائٹ کالج جوائن کرا میں. پھر 10ویں جب پاس ہوا اس کے بعد نائٹ کالج جوائن کر کے رات میں پڑھائی کرتا تھا، دن میں گاڑی چلاتا تھا بمبئی میں. والدہ ہماری بڑی ہمت دیتے تھے کیونکہ گھر کا حال ایسا تھا کہ یعنی اب معاشی اعتبار سے بالکل. ہاں. تو والدہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی ہماری کہ بولے مرد بنے کس لیے، ہمت دکھاؤ، نکلو. یعنی کوئی چیز کے لیے انہوں ہمارے کو جو ہے ہمیشہ حوصلہ افزائی کرے، کوئی یعنی بان کے نہیں رکھے. مجھے اسی طرح یاد ہے پہلا کرایہ جب میں آیا میرے کو، جب ہم گاڑی تھی ہمارے پاس، میں بولا امی میں ناسک کا کرایہ آیا. ناسک بمبئی سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور تھا. یعنی اس زمانے میں 17-18 سال کی عمر تھی. تو بولے جاؤ. گیا الحمدللہ. پھر دن میں گاڑی چلانا، رات میں پڑھائی کرنا. الحمدللہ پڑھ کے سفر چلتا رہا. چلو الحمدللہ. جی. اس کے بعد پھر یہاں جو آیا ادھر یو اے ای میں. جی. یو اے ای میں کب آیا؟ کون سے سن میں آیا؟ 22 نومبر 1993، 1993، 22/11/1993. تو یہاں پر جب آئے ہاں تو سب سے پہلا جاب کیا کیا آپ؟ سب سے پہلا میں مستودات میں، جو بلدیہ کا ایک اسٹور ڈپارٹمنٹ تھا. جی. مستودات. ہاں مستودات، جو آپ کے جو گیراج کے پیچھے جو تھا. احمد خمیس جہاں کے انچارج تھے، مدیر ہیں. ہاں مدیر احمد خمیس تھے. تو وہاں پہ میں کام پہ لگا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر. جی. کیونکہ کمپیوٹر کا علم تھا تو الحمدللہ وہاں پہ کام پہ لگا. لیکن پہلے کا آپ کو معلوم تھا حساب کتاب کیا ہے، وظیفہ نہیں ملتا تھا. کام کرتے تھے جو آپ کو اس کا وظیفہ نہیں ہوتا تھا. کیا پیاری بات بولے آپ. واہ واہ واہ، بالکل صحیح ہے. کام تو ہم کمپیوٹر پہ کرتے تھے، تنخواہ بھی محدود تھی بہت. اور پھر اور ایک بات دیکھنے میں وہاں یہ ملی، اور دنیا کا ایک یعنی اس وقت تو کوئی تجربہ نہیں تھا ہم کو دنیا کا کہ دنیا میں کیا ہے کیسا ہے معاملہ. شروع کا معاملہ تھا. تو ایک تجربہ یہ ہوا کہ جتنی ایمانداری سے کام کریں گے اتنا بوجھ بڑھے گا کام کا آپ کے اوپر. یعنی دوسرے لوگ یعنی آپ کے اوپر جو اسائنمنٹ آپ کو مل گیا، آپ نے کمپلیٹ کر دیا اس کو، یہ مت سمجھو کہ آپ سکون سے بیٹھ سکیں گے. دوسرا بوجھ آپ ہی کی طرف آئے. اور بھی آگے اسائنمنٹس آتے گئے. تو میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے ناصر نذیر راجب، پاکستانی. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ 94 کی بات ہے. 94 کی بات ہے. اس سے ناصر نذیر پہلے راجب سے آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے ان کو. جاننے کی کیا بات ہے. یعنی آپ، ہم بہت جونیئر ہیں ہمارے سے، بہت پاپڑ بیلے ہیں ہم نے. اتنے پاپڑ بیلے ہیں کہ ہمارے پہ بوجھ پہ خیر جب ہمارا وقت آئے گا تو بتائیں گے. صحیح. جی بولیے. تو پھر وہاں سے لیکن ہمارے کو والدہ کی سیکھ تھی کہ زندگی میں بس اپنے لکش بولتے ٹارگیٹ پہ، یعنی اپنے ہدف کے اوپر نظر رکھنا ہے. جی. اتار چڑھاؤ تو آئیں گے. یعنی ہر کوئی پہلی سیڑھی کو چڑھتے ہی اوپر چڑھتا، چھلانگ لگا کے کوئی اوپر نہیں جا سکتا. تو الحمدللہ ہمارے جو بہنوئی ہے یہاں پر محمد آباد عیدید، آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. جی 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 ہمارے بہت قریب ہیں. ان کی کوششوں سے الحمدللہ بلدیہ میں، پھر میں آلیات والمعدات میں، پھر ہم محمد بھائی کے پڑوسی بنے. یعنی آپ دونوں کے بیچ میں آ گئے. پھر ہم پہلے ایک طرف ادھر تھے پہلے گیراج کے. محسن آپ کے کتنے بہن بھائی؟ والدہ کی طرف سے ہم جو ہے 4 بہن 5 بھائی ہیں. والد کی طرف سے ہم 8 بھائی تھے.
ماشاء اللہ، 8 بھائی 4 بہن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب آپ ماشاء اللہ 1-2-4 سال گزار گئے اپنے جاب کے اوپر، جب پہلی بار کب جانا ہوا آپ کا انڈیا؟ ہاں یہ بھی بڑا، یعنی ایک اتنا لمبا انتظار تھا وہ. جی جب آ گئے تو یعنی دل نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ بالکل. جسمانی طور پہ تو یہاں تھے، ذہنی طور پہ بالکل انڈیا میں. سرزمین بہت کھینچتی ہے. اکیلے میں روتا بھی تھا کہ یار کہاں آ گیا، جو بھائی بہنوں سے بچھڑ گیا، دور ہو گیا. لیکن پھر ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کریں گے. پھر پہلا سفر میں 1 سال 11 مہینے میں کرا میں. 1 سال 11 مہینے میں؟ ہاں تو یعنی پھر بھی آپ گڈ لک ہیں. ہاں لیکن وہ اتنا لمبا لگا مجھے. وہ لوگوں کو دیکھتا تھا بھائی کوئی سفر پہ جا رہا تو ایک حسرت بھری نظر سے دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارا نمبر کب آئیں گا، آخر ہم کب سال پورا ہوں گا. لیکن کیونکہ پہلے سفر کے بعد ہی الحمدللہ میں شادی ہو گئی تھی میری. جی جی. تو اس کی تیاری کرا کے تو یعنی پہلا سفر 1 سال 11 مہینے میں. یعنی کب میں گیا تھا؟ 25 اکتوبر جی 95 کو میرا پہلا سفر ہوا تھا، اور 26 اکتوبر 95 کو میری شادی ہوئی. ماشاء اللہ. یعنی جاتے دوسرے دن. یعنی آپ نے اپنی لائف میں کافی اسٹرگل کیا اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے. اس دور میں جس مقصد کے لیے لوگ آتے تھے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. الحمدللہ. آج کل کے ہمارے نوجوان کے لیے ایک درس ہے یہ کہ ہم نے اپنی جس طرح ذمہ داریوں کو سمجھا، آج ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ ہماری اولاد ہماری طرح اپنے ذمہ داریوں کا احساس رکھے. آمین آمین یا رب العالمین. محسن علی عدید، آپ یہاں پر میونسپالٹی میں مستودات میں آپ کی کیا سروس رہی؟ مستودات میں تو میں وہ جرد میں تھا، میں کمپیوٹر میں. جب آلیات والمعدات میں آیا تو وہاں ڈرائیور کی حیثیت سے مجھے. آلیات والمعدات کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہیوی ایکوپمنٹ سینٹر. ہیوی ایکوپمنٹس. تو وہاں پہ میں ڈرائیور کی حیثیت سے آیا تھا، اور لیکن وہاں سیکشن تھے اندر. ایک تو عام جنرل. ایک منٹ، یہاں پر میں اپنے ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے کس حیثیت سے کام پہ لگا تھا. محسن علی عدید کہتے ہیں ہمارے دور میں جب جو ویکنسی خالی ہوتی تھی اس پہ لگ جاتے تھے، چاہے آپ کتنے بڑے انجینئر کیوں نہ ہو. آپ کو ڈرائیور بننا تھا تو ڈرائیور بن جاتے تھے، آپ کو ہیلپر بننا تھا تو بن جاتے تھے، آپ کو ویلڈر بننا تو بن جاتے تھے. کیونکہ ذمہ داریوں کا پہاڑ لے آئے تھے. اپنے ملک سے جب آئے تھے تو ذمہ داریوں کا پہاڑ لے آئے تھے، کیونکہ کس طریقے سے اپنے والدین نے اپنی تربیت کی تھی. اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنے میں ہمارے کو کہ ہمارے والدین نے کیا کیا نہیں کیا. تو ہمارا وقت آئے گا تو اور بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. محسن علی عدید نے اتنی جستجو کے بعد آپ نے یہ مقام حاصل کیا. تو اس کے بعد آپ معدات العالیات میں کتنے سال کام کرے؟ العالیات والمعدات میں میں تقریباً 2007 تک کام کرا. میں 2007 تک کام کیا. پھر وہ شفٹ ہو گیا تھا ادھر نا، جہاں بوادی مال آپ دیکھ رہے ہیں. جی، یعنی پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ہی آپ کو بھی؟ ہاں نہیں، اس کے 1 سال تک، یعنی ایک بیچ فنش ہوا تھا. جی. اس کے 1 سال بعد میں میرا پھر سیکنڈ بیچ میں فنش ہوا. یعنی آپ جہاں بوادی مال آج آپ دیکھتے ہیں الین میں، جی، وہ ہمارا آفس تھا، ادھر ہی ہمارا کام تھا. اور آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے جہاں پر بینک ہے وہاں نیچے. جی. بوادی مال کے ساتھ میں ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہیں. جی جی. وہ ہمارا جو ہے ادھر ادارہ تھا وہ. تو ادھر ہم کام کیے سر. 2007 میں پھر میں وہاں سے فنش ہوا. جب فنش ہونے کے بعد میں پھر کام ڈھونڈتا رہا، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے جلدی کام ملتا نہیں تھا، اور ملتا بھی تھا تو یعنی تھوڑا. پھر اصل اہمیت یہ تھی کہ پیسہ کمانا. اب وہاں پوسٹ کا معاملہ نہیں رہا. جی. پوسٹ جو بھی ملے، جہاں پیسہ زیادہ ہے وہاں کام کرنا. جی. تو آلیات میں رہتے رہتے ہی میں جو ہے بڑی گاڑی کا لائسنس بھی میں نکال لیا تھا. چھوٹی گاڑی کا تو الحمدللہ مجھے چھوٹی گاڑی کے لائسنس کا بھی ایک عجیب دلچسپ قصہ ہے میرا. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس زمانے میں ہم سنتے تھے کہ بھائی کتنے ٹرائی دیے. کوئی کہتا تھا کہ 25 ٹرائی، کوئی 12 ٹرائی، کوئی 20 ٹرائی. اور معلوم ہے آپ کو ہر ٹرائی 3 مہینے کے بعد آتی تھی. ہاں. تو میں خود تعجب کرتا تھا کہ یہ اتنا لمبا کیسا معاملہ. پھر جب میرا معاملہ ہوا، اچھا پھر اس زمانے میں یہ بھی سنتے تھے ہم کہ یہاں گاڑی خریدنا بڑا آسان ہے، لائسنس لینا بڑا مصیبت ہے. اور حقیقت تھی. گاڑی تو آپ کو 2000 2500 میں بہترین گاڑی مل جاتی تھی اس زمانے میں. جی. پھر ہماری باری جب آئی
تو میرے کو پہلی ٹرائی میں لائسنس مل گیا جی. اور یقین کرو میں نے اپنی انگلی اس کے اپنے ہاتھ پیچھے سے کاٹ کے دیکھا. اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا خود اپنی؟ نہیں الحمدللہ میں بمبئی میں گاڑی چلایا تھا نا 3 جی. سال تقریباً گاڑی چلایا تھا بمبئی میں. جب کسی کو پہلی ٹرائی میں لائسنس مل جاتا تھا محسن عیدی تو ہماری خوشی کا عالم آپ مت پوچھیے. کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو پہلی ٹرائی میں مل گیا لائسنس. وہی تو مجھے یقین نہیں میرے ہوا. دوست عبدالہادی سعید صالح وہلان جس کے فائل اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے کئی بار اس نے دل توڑ دیا تھا کہ میں اب گاڑی کا لائسنس نہیں لینا ہے. ہمت ہار. کیا صحیح ہے صدر؟ جی پہلی ٹرائی کا حساب تو یہ تھا جی جو چھٹی ٹرائی لیتا تھا بیٹھ کے آپ کی جی جیسے آپ گیئر ڈال کے آگے نکلے تو پہلے فیل لکھ کے آپ کو تاریخ تیار دیتا تھا پھر تو اس کو فیل کرنا ہی کرنا ہے. پہلے تاریخ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی آدمی کے پاس ہو. جی جی برحال چلیے. تو پہلی جب مجھے لائسنس مل گیا تو میرے کو عربی بھی نہیں آتی تھی اس وقت. ہاں اتنا تھوڑا بہت معلوم تھا مبروک. کیا بولے آپ اس وقت؟ عربی بھی نہیں جانتا تھا. سنیے بھائیو. ہاں تو اتنا تو پتا تھا کہ ہاں مبروک وغیرہ جو ہے یہ چیزیں یعنی کوئی خوشخبری ہے یہ. تو جب ٹرائی ختم ہو گئی اب انہیں پرچی پھاڑا پیچھے والا بولا شاید اب اگلی تاریخ دینے والا ہے. تو پرچی پیچھے لکھا انہیں احفظ اشارات. اور پھر جب پرچی دیتے وقت انہیں مبروک بولا. تو جب مبروک جب بولا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاں میں پاس ہو گیا. اور میں اپنی انگلی کاٹ کے دیکھا کہ میں نیند میں تو نہیں ہوں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں. ہاں ہاں یعنی جو سنے تھے لوگوں سے کہ بھائی 20 ٹرائی 25 ٹرائی تک لوگوں کو نہیں ملا میرے کو ایک ٹرائی میں مل گیا یہ کیسے. تو میں اپنی انگلی کاٹ کے میں دیکھا ہاں میں ہوش میں ہوں. پھر وہ بس ڈرائیور والا 10 روپے میں وہ چارٹ بیچا تھا میرے کو جو اشاروں کا. اچھا بڑی تعجب کی بات تھی. دیکھو کیسا زمانہ تھا. آج اشارے پہلے یاد کرنا اور طریقہ وہی ہے پہلے یاد کرنا اشارے. ہاں جب بعد میں ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد لائسنس لینے سے پہلے کھڑکی میں کھڑے رہ کے اشارے بتاؤ ان کو کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اس کے بعد لائسنس ملتا تھا. جی تو خیر مولا جو بھی ہے ان کا قانون ہے وہ کیا کریں گے ہم اس میں. تو الحمدللہ وہ مل گیا تھا لائسنس. پھر اس کے بعد میں بڑی گاڑی کا لائسنس جو ہے مجھے 5ویں ٹرائی میں ملا کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے فیل کیا جا رہا ہے. اور پھر لائسنس ملا بھی مجھے سنیا میں ملا بھیڑ بھاڑ میں ایک دم. ہاں آپ کے پاس کتنے لائسنس ہیں محسن؟ میرے پاس 3 لائسنس ہے. ایک بس چھوٹی گاڑی کا ہے بڑی گاڑی کا اور بڑی بس کا. بڑی بس کا ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ تو یہ مسجد جو جہلی کی مسجد ہے نا پارکنگ میں کبھی کوئی ٹرائی ہوئی. پارکنگ میں بڑی گاڑی کی ٹرائی میں 5-6 آدمی کو فیل کر دی. اچھا پھر موٹر سائیکل کے لیے بھی ٹرائی کیا تھا میں. موٹر سائیکل کی ٹرائی میں بھی 5 بار فیل. میں ذرا ہمارے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جس کے پاس 3 لائسنس ہو ان کے لیے تو کوئی خوف ہی نہیں تھا. جہاں جاؤ ان کے لیے ویکینسی کھلی تھی. جہاں جس وقت جب ان کا جاب چھوٹتا تو اس کے انہوں نے کئی فائدے اٹھائے ہیں وہ آگے بیان کریں گے کہ جب یہ اپنے جاب سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کیا کیا. جی تو ہاں جہاں میں 2007 میں جب میں فنش ہوا وہاں سے تو پھر میں کوشش کرتا رہا کہ اپنا کچھ کام بھی کروں. مطلب جاب نہیں کریں گے کچھ اپنا کام کریں گے. جی جو بونس جو ہم کو گریجویٹی ملی تھی ہمارے گریجویٹی جو ملی تھی آپ کو. ہاں تو اس کو بھی ہم ایک جگہ لگائے لیکن کچھ پارٹنر ہمارے جو ہے وہ صحیح قابل نہیں ملے. جی مشورہ تو میں دے رہا تھا کہ بھائی دیکھو مقصد ہے پیسہ کمانا. جی تم اسٹیٹس پہ مت جاؤ جی کہ ہم کو یہیں کام کرنا ہے یہیں رہنا ہے. نہیں آپ ایسے علاقے میں چلو جہاں پبلک زیادہ ہو. جی منافع کم بھی ہے پبلک جب زیادہ ہے سیل زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. جی لیکن المہم شاید اللہ کو منظور نہیں تھا یا جو بھی ہے ہم یہ مان کے چلتے کہ خیر ہے ہر چیز میں. جی کہ اگر وہ شروع ہو جائے تو کام تو شاید ہو سکتا کوئی بڑی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر. المہم وہ چیز کامیاب نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں جاب ڈھونڈنا شروع کرا تو وہاں بھی پھر وہی مسئلہ تھا کہ جاب تو مل رہے تھے لیکن تنخواہیں بہت کم مل رہی تھی بہت تنخواہ. جی تو کیونکہ میرے پاس بس کا لائسنس بھی میں نکال لیا تھا اس وقت تک جب میں فنش ہونے سے پہلے تو میں سوچا کہ کیوں نہ پھر بس میں ٹرائی کروں. تو ٹورسٹ بس وغیرہ میں نے سنا تھا اچھی تنخواہیں تھی تقریباً 4-4.5 ہزار تک تنخواہ مل جاتی تھی اس ٹائم پہ. تو پھر اس میں ٹرائی کیا تو ایک جگہ موقع مل گیا کافی. ہاں ایئرپورٹ پہ بھی گیا تھا میں دبئی ایئرپورٹ پہ بھی سلیکٹ ہو گیا تھا لیکن ایک وجہ تھی اس کے خیر میں اس کو بتانا نہیں چاہتا وجہ وہ اس وجہ سے میں خود وہ جاب کو جو ہے نہیں کر دیا تھا. جی تو انٹرویو وغیرہ میں سب کچھ میں پاس ہو گیا تھا لیکن پھر میں
وہ جاب کو میرے سے یہ کام نہیں ہو سکے. دوستو عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک بریک بن سکتا ہے اور بریک کے بعد زندگی کے سفر آپ کو ایک آواز میں سننے کو ملیں گے. بریک.